اس تقریب کا حصہ بنے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جلسہ کامیاب نہیں جس جلسے میں پیغام نہیں، وہ مقرر نہیں جس کے خطبات میں ایک سوچ و فکر نہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جلسوں کا کامیابی کا ذریعہ عوام کی شرکت ہوتی ہے۔ معاف کرنا، بڑی تعداد میں عوام شرکت کرنا اور مدعو کرنے والوں کو خوش کرنا، یہ نہ صرف میں بلکہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن آج کی اس تقریب میں شرکت میرے لیے خود بھی نہ صرف خوشی کا باعث ہے بلکہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اعزاز بھی سمجھوں گا کہ اس گنہگار کو اس تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملا، کہ ایک بے نمازی کو بھی نمازیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع ملا۔ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، نہ جانتے ہوئے بھی کئی خطائیں ہوئی، کئی گناہیں ہوئی، لیکن اللہ پر یقین ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اس گنہگار کے گناہوں کو اور خطاؤں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اور اللہ اپنے بے شمار بندوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے، تو اس بندے کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ نے ایک مخصوص کو منتخب کیا کسی کام کے لیے۔ تو اللہ نے اگر آج مجھے موقع دیا اس تقریب میں شرکت کرنے کا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے اگر عاطف سوداگر صاحب کو موقع دیا کہ نونہالوں اور ننھے منھے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما، آج کے اس تقریب کے روئے رواں جناب عاطف سوداگر صاحب، حلقہ اعضا کے رکن اسمبلی جناب مبین صاحب، جناب حبیب الدین سوداگر صاحب، جناب شہباز صاحب، جناب عرفان صاحب، اور مولانا احسان عمومی صاحب، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور
آج کی اس تقریب میں کسی زبان نہیں، کسی کے آنکھ نہیں، لیکن کیا آپ نے کسی ایک ایسے انسان کو دیکھا جس کا سر نہیں؟ تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، نماز کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ آج اگر ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ سجدوں میں گر جاؤ، نمازوں کے سجدوں کے ذریعے مساجدوں کو سجا دو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کا لحاظ کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور حق بیانی کرو، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ دنیا میں ناکام رہنے والا دنیا میں سب سے کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں آخر رہنے والا سب سے اول ہو جائے گا۔ ہم کو اس بات کا غور و فکر کرنی چاہیے۔ بڑا آسان ہے کہ کھڑے ہو کر اپنی حق تلفی پر کسی اور پر تہمت لگانا یا الزام لگانا اور کہنا کہ انہوں نے ہم کو ہمارا حق نہیں دیا۔ آسان ہے کہنا کہ انہوں نے ہم کو پیچھے کر دیا، آسان ہے کہنا کہ انہوں نے ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیا، ان کی وجہ سے ہم پچھڑے ہیں۔ ارے دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہاری کیا غلطیاں تھی، تمہاری کیا نادانیاں تھی، تمہارے کیا گناہ تھے جس کی وجہ سے تم پچھڑ گئے، پیچھے ہو گئے، سب سے آخر ہو گئے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ لیکن آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جاؤ تو سب سے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں تو کیا وجوہات کو، اور انگریزی میں کہوں تو ایکسکیوزز کو تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، یہ وجہ تھی کہ ایسا ہوا، اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، اگر یہ وہ چھوڑو اور اپنے آپ کو دیکھو، اپنی اصلاح کرو، اپنی کمزوریوں کو دور کرو، اپنے روحے ہوئے خدا کو مناؤ اور اللہ کو راضی کرو۔ نمازوں کے ذریعے مساجدوں کو آباد کرو۔ نماز کی اہمیت کو میں نے بیان کی آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بنایا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا، کئی انبیاء آئے، اللہ نے اپنے پیغام کو پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا ایک نہیں ہے، کائنات کی بات کر رہا ہوں، ساری کائنات کی بات